بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر آج اسلام آباد کے علاقے ترنول میں اپنا جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ کل جب حکومت کی طرف سے جلسے کی اجازت کو منسوخ کیا گیا تو تحریک انصاف کی قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، لیکن راتوں رات کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے بعد آج صبح 7 بجے کے قریب بیرسٹر گور خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ان دونوں نے اعلان کیا کہ ہم آج کا جلسہ ملتوی کر رہے ہیں، لیکن جو جلسہ ہے ہمارا وہ 8 ستمبر کو ہوگا اسلام آباد میں، اور 27 تاریخ بتائی گئی ہے لاہور کے جلسے کے لیے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا 8 ستمبر کو بھی جلسہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور اس سلسلے میں وہ کیا بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے خود عمران خان صاحب کی ہدایت پر جلسہ جو ہے وہ آج ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب، وزیر پیٹرولیم، اور جناب بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور جو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ جو اعظم سواتی صاحب نے اعلان کیا ہے وہ ہے کیا۔ گزشتہ رات آلموسٹ آدھی رات کے بعد میں پشاور میں تھا، وہاں پیغام دیا گیا کہ مجھے اور بیرسٹر گور صاحب کو صبح 7 بجے خان صاحب نے یاد فرمایا ہے جیل اڈیالہ جیل کے اندر۔ ہم 6:45 بجے یہاں پہ پہنچے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کے ساتھ تھے، اور یہ ہیں ان کی ہدایات کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسکراؤں نہ، لیکن کیا کروں کہ مسکراہٹ جو ہے وہ آ ہی رہی ہے۔ یہ صبح 7 بجے تو ملاقات نہیں ہوتی اڈیالہ جیل میں، وہ تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ملاقات شروع ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو میری انفارمیشن ہے بہت سے لوگ جو خان صاحب کو ملتے ہیں وہاں جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صبح جو ہے وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر ذرا تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں، تو وہ خود ملاقات جو ہے وہ لیٹ شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کورٹ پروسیڈنگ ہو تو وہ جلدی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا باقاعدہ تحریک انصاف کو، اعظم سواتی صاحب کو اور بیرسٹر گور صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ صبح جائیں۔ وہاں پہ خان صاحب بھی صبح اٹھ کے تیار ہو گئے کہ میرے ساتھی مجھے ملنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک طرح سے تو انہوں نے آپ کو اوبلائج کیا آج، تو آپ شکریہ ادا کریں گے ان کا؟ ہم تو ویسے ہی شکریہ ادا ہر ایک کا کرتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم، وہاں پہ اگر صحافی موجود تھے تو انہیں معلوم ہوگا کہ میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر بہرحال وہ وہاں پہ، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو پہلے آپ مسکرانے پہ اعتراض کر رہے تھے، آپ ہنس رہے ہیں۔ میٹنگ تو میں نے نہیں کہا کہ نہیں، میں نے تو کہا مجھے نہیں پتا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا جلسہ جو تھا آج کا ملتوی کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جلسے کے کچھ آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ جلسہ اگر لاکھوں کا یا ہزاروں کا جلسہ کرنا ہو تو اس میں 2-3 دن پہلے سٹیج لگتا ہے، سٹیج کے بغیر تو جلسہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کو کسی جگہ پہ کوئی سٹیج نہیں نظر آیا، آپ کو کسی جگہ پہ کچھ پنڈال نظر نہیں آیا، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کرسی نہیں نظر آئی، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی موومنٹ نہیں نظر آئی، آپ کو کسی جگہ پہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ مگر بہرحال ایک نعرہ تھا جلسے کا، پہلے بھی 2-3 مرتبہ لگ چکا ہے، اور مگر کل تک تو یہ عیاں ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ جلسے کے آثار وآثار ہیں ہی نہیں۔ کچھ نظر آ جاتے تو پھر تو کوئی بات چلتی، پھر ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے، پھر بات بھی بنتی، مگر کس چیز کی؟ جس چیز کی تیاری نہیں ہے، تیاری آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس چیز کو کیا روکنا؟ پھر صبح 7 بجے عمران خان سے میٹنگ کیوں کروائی گئی؟ جی یہی تو میں نے تو اسی وجہ سے آپ سے پوچھا، جس پہ آپ ہنس دیے، آپ نے میری بات کو ایسے ہی اڑا دیا۔ اصل میں اب میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں چاہ رہا تھا آپ شیئر کریں، تو میں کیوں شیئر کروں؟ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کریں، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جب بھی جلسہ کریں جی ضرور کریں، مگر دیکھیے 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ ایک میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا 9 مئی کا، کہ آپ نے 9 مئی میں دیکھا کیا ہوا، لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، اس کا نقصان ملک کو تو ہوا ہی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا۔ پی ٹی آئی غالباً نہیں سمجھتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا نقصان ہوا۔
میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست کو بھی، جمہوریت کو بھی اس کا نقصان ہوا۔ دوسرا میں آپ کو وہ دوں گا، پہلا جو یہاں پہ آپ ہی کے پہلو میں، یہاں پہ وہ جو تھے ایس ایس پی جن کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی اور کرین لگا کے پارلیمان پہ قبضہ کیا گیا، یا شلواریں ٹانگی گئیں سپریم کورٹ کے باہر، یا ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو 3 دن بند رکھا گیا گھیراؤ کر کے، یا پرائم منسٹر کا جو دروازہ ہے اس تک جا کے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، یا پی ٹی وی جیسے غیر ملکی کوئی فورسز ہوتی ہیں، پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے گئے۔ 2 مرتبہ یہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ دوبارہ یہ کہیں گے، جیسا کہ چیف منسٹر صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہم جیل توڑ کے عمران خان کو لے جائیں گے، ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ان کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، یہ انہوں نے ابھی کہا ہے، تو اگر وہ ایسا کہیں گے تو پھر اجازت نہیں ملے گی۔ بیکاز ان 2 ایکسپیرینسز کے بعد اگر آپ اعلان کہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے، ہم کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے نہیں آ رہے، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ہم جیل توڑ کے عمران خان صاحب کو چھڑانے آ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس کوئی ڈگری آف فریڈم نہیں رہ جاتی ماں سوائے اس کے کہ وہ اجازت نہ دے۔ جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، تو کچھ آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا ہوا کہ صبح صبح عمران خان صاحب کی آپ کی پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی اور پھر عمران خان صاحب کے بہاف پہ آج ترنول کا جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا؟ اچھا جی، ملاقات تو ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے، انہوں نے وہاں سے نکل کے میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دی جیسا کہ آپ نے چلایا ہے، ٹھیک ہے، ٹائمنگ ضرور آڈ ہے، مگر ہے کہ دیکھیں اب ایگزیکٹلی تو اعظم سواتی صاحب بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں جس طرح سے سمجھتا ہوں اعظم سواتی صاحب سمپلی میسنجر تھے، ٹھیک ہے جی، اور ایک کریڈیبل میسنجر، ٹھیک ہے نا، جو کہ گئے بیرسٹر گور ساتھ تھے، اور جو 2 نکات سامنے آئے کہ ایک مذہبی ایلیمنٹ کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ریویو پٹیشن لگی ہوئی تھی، اور اسی کو جواز بنا کے باہر سے نعروں کی آواز آ رہی، اور اسی کو جواز بنا کے ہمارا این او سی بھی انہوں نے کینسل کیا ہوا تھا، جیسا یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی جلسے کی تیاری نہیں تھی، تو یہ 2nd ٹائم ہے کہ جلسے کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ ہماری 5 اگست کو بھی تیاری تھی، ہماری کل کے لیے بھی تیاری تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترنول جیسی جگہ کو بھرنا پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک اسی کو بہانہ بنا کے کینسل کیا گیا، اور یہی خدشات خان صاحب کے سامنے رکھے گئے کہ مقصد کیا ہے، مقصد ہے جلسہ کرنے کا، ثوابی ہم آلریڈی ایک جلسہ کر چکے ہیں اور کامیاب جلسہ کر چکے ہیں۔ کامیاب میں اس سینس میں کہوں گا کہ اس میں پنجاب کی بہت میسو موومنٹ تھی، کوئی چھوٹی موومنٹ تھی نہیں تھی، ایون ساؤتھ پنجاب سے، مطلب کہیں سے آپ فیئر انالیسس کرا لیں کہ پنجاب کی ویزیبل پارٹیسپیشن تھی۔ اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی جلسہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، مگر مسئلہ کیا، جیسا انہوں نے خود 9 مئی کا حوالہ دیا، اب دیکھیں 9 مئی کوئی جلسہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ایک ایونٹ ہوا، اس کے آفٹر شاکس آئے اور اس کو بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا گیا، اور جس طرح سے خان صاحب خود کہتے ہیں وہ اٹس اے بلیک سوان ایونٹ تھا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے تحریک انصاف وکٹمائز ہوئی۔ یہ بھی شاید لیڈرشپ کے ذہن میں تھا، ایگزیکٹ ہم اس وقت ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا امپیکٹ آیا ہے، اس ڈیسیجن کا میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تحریک انصاف پہ بھی امپیکٹ آتا ہے جب آپ ایک کال دے کے دوسری دفعہ واپس لے رہے ہیں، چاہے بے شک دونوں دفعہ این او سی کینسل ہوا، آپ کا ورکر اینٹیگنائز ہوا، آپ کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھتے ہیں، پھر آپ ایک الائنس میں بھی بیٹھے ہیں، الائنس والے لوگوں نے بھی ناراضگی محمود خان چکزئی صاحب ہاں جی بڑے ناراض ہیں، وہ بھی، اور علامہ صاحب بھی، علامہ صاحب میں کل کٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا جو ہے نا علامہ ناصر عباس صاحب انہوں نے بیسیکلی ابھی جانا تھا زیارات کے لیے، وہ 40ویں کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ گئی ہوئی ہیں، تو وہ نجف ابھی تک نہیں اسی لیے پہنچے کیونکہ وہ جلسے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو تیاری جلسے کے لیے بہت تھی، تو ہوا ہے، چلے دیکھیں انشاءاللہ۔ اچھا ابھی ذرا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک آڈیو ہے علیمہ خان صاحبہ کی، وہ سنوانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ عمیر نیازی صاحب ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا رسپانس کریں اس کی۔ عمیر نیازی صاحب اس پہ کچھ آپ بتائیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ ناراض نظر آتی ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ عمران خان سے جا کے کیوں پوچھتے ہیں اور پھر اس کا نام لے کے جلسہ کیوں ملتوی کیا؟ اچھا یہ دیکھیں اصل میں بیک ٹو بیک کچھ ایونٹس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دیکھیں لیڈرشپ خود اون اپنی کرے گی، جلسہ پہلا کینسل کیا، دوسرا کینسل کیا، تو کچھ ابہام بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کی کہ ہمارا سوشل میڈیا باقی چیزیں بہت
एग्रेसिव हैं, अगर वो आउटवर्ड अटैक करते हैं तो इनवर्ड भी उतना ही करते हैं। इनवर्ड की वजह से थोड़ा सा लीडरशिप मेरे ख्याल से जो है ना इस चीज़ का कैंसिलेशन का बोझ उठा नहीं सकती थी, कि अगर वो करना होता, ये फैक्टर्स तो कल भी मौजूद थे, कल शायद वो अनाउंस कर सकते थे, मगर शायद उन्होंने रात यही डिलिबरेट किया कि हम अगर खुद करते हैं तो शायद अवाम माने ही ना, कोई और तरह का रद्द-ए-अमल होता। क्योंकि कल एक बाकायदा तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जब सामने आया तो कह दिया गया ये जाली है, कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए जो है ना, देखें खान साहब की, देखें जिस चीज़ को बैकिंग होगी वही चीज़ फ्लरिश करेगी। और इस 8 फरवरी के इलेक्शन ने भी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना सीधा कर दिया है कि ना किसी का वोट बैंक है तो इमरान खान का है, ना इमरान खान के बगैर इस पार्टी ने चलना है। और इमरान खान का जैसा निकालने का सवाल है ना, देखें इमरान खान ने निकलना भी अपनी वजह से है। मैं आपको मतलब ये कह रहा हूँ कि मतलब इसमें हम सारे एफर्ट ज़रूर कर रहे होंगे, मगर खान साहब अपने ज़ोर पे निकलेंगे। तो ये जो लोग कहते हैं जी कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, अभी तक इमरान खान को बाहर क्यों नहीं निकाल सके, तो आप ये समझते हैं कि खान साहब ने जब बाहर निकलना तो अपनी मर्जी से बाहर आना है? खान साहब अपने ज़ोर से, मैं कह रहा हूँ मर्जी नहीं, ज़ोर से, अपने ज़ोर से आएंगे। क्योंकि देखें खान साहब ने जो है ना, देखें क्राउड को अपने से अलहदा होने ही नहीं दे रहे, क्राउड और किसी की तरफ देखता ही नहीं है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग है, जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है या वर्कर्स हैं, वो एक ही शख्स को मानते हैं, वो इमरान खान को मानते हैं। इमरान खान के अलावा और कोई बंदा इस पार्टी में अपनी रेट नहीं एस्टैब्लिश कर सक रहा। अच्छा, अब इस सूरत हाल में मुसद्दिक मलिक साहब, ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि फैसिलिटेट तो किया गया, क्योंकि आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं मैं तो पेशावर में था, मुझे आधी रात को कांटेक्ट किया गया। ज़ाहिर बात है किसी ऐसे बंदे ने कांटेक्ट किया होगा ना कि जो सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकता है। उधर से इमरान खान साहब को भी जेल में बताया गया होगा कि आपने सुबह 7 बजे मीटिंग करनी है। तो इसमें लगता यह है कि पीटीआई जो है उसको कुछ इदारों के लोग जो हैं, कमिश्नर होगा, पुलिस के लोग होंगे, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की होगी और पीटीआई ने कहा अच्छा ठीक है हम आपकी बात सुन लेते हैं। तो अब 8 सितंबर को भी यही सूरत हाल होगी या 8 सितंबर को दोबारा इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा हो जाएगी? क्योंकि खान साहब इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ही इज़ ऑन हैट्रिक। तो देखें अब अगली, ही इज़ ऑन हैट्रिक जी। अच्छा। 2 दफ़ा तो हो चुके हैं, 2 दफ़ा तो गेंद लग चुकी है विकेट्स में जलसों के हवाले से। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की विकेट उड़ा दी है? दो दफ़ा क्लीन बोल्ड किया है जलसों के हवाले से, लेकिन अभी हैट्रिक पे हैं, देखिए अब क्या बनता है। तो क्यों जी, इस पे एक मिनट सर ये तो दूसरे सेंस में ले रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने आपकी किल्ली खड़काई है 2 दफ़ा और अब तीसरी दफ़ा भी खड़काएंगे। देखिए अब वही 8 सितंबर करीब आएगा, फिर ये दोबारा से कमिश्नर को कहेंगे कि एनओसी विड्रॉ करो, ठीक है दिया हुआ एनओसी, हालत वही आएगी। मगर देखें तरीके से मैं कहता हूँ उस स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी को ना पहुंचाएं। देखें पॉलिटिकल डिसेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको होना चाहिए, वो करने दें, आप फैब्रिक में रहने दें। देखिए इतना दूर कर देंगे तो ना गेम आपके पास रहेगी ना हमारे पास। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, वापस आपकी तरफ आता हूं। मैं इसमें जरा ऐड कर लेता हूं मैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला जो है वो ये जो लोग बैठे हुए हैं, आज़म स्वाति साहब हैं, गौहर साहब हैं, इनके हाथ से निकल जाए और कल को इनकी बात ही हुई ना सुने। ये भी उमर खान न्याजी साहब खुद कह रहे थे कि इनके हाथ में है ही नहीं। तो जब इनके हाथ में है ही नहीं तो इनके हाथ से निकलेगा क्या? अब वो देखें किसकी तरफ। अभी मेरे भाई ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़े पंजाब के तो वो हमाद अजहर साहब कभी इस्तीफ़ा देते हैं, कभी लेते हैं, कभी देते हैं। कोई 1000 इतने लोग नहीं हैं, लीडर नहीं हैं जितने ग्रुप्स बन गए हैं। अब आप किस ग्रुप को मानेंगे कि वो लीडर है? जो मिलने जाता है पीछे बाहर खड़े होके 3 जो हैं, इमरान खान साहब ने बैन किया, एक और साहब पता नहीं क्या भला सा नाम है, शेर अफजल मरवा, वो अपना वो लेके जुलूस पहुंच गए उधर 10, 15, 50 लोगों का कि मैं तो आ रहा हूं। तो क्या वो खान साहब के कहने में नहीं है? बात यह है कि इनमें से नहीं, वो अकेले नहीं है, वहां पे एक और एमएनए आमिर अयूब साहब भी गए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया क्योंकि कुछ लोगों को कम्युनिकेट नहीं ना हुआ। जी नहीं, सबको हो गया, सुबह सारे आपको पता चल गया, सारे शहर को पता चल गया, उनको कम्युनिकेट नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं को कम्युनिकेट नहीं हुआ। बाकी पूरी जो लाखों का मजमा था वो लाखों के मजमे में से सबको कम्युनिकेट। मैं आपको बता देता हूँ ना, इन लोगों ने ये केपीके के एमएनए और एमपीए जो है ये अपने कुछ लोगों के साथ
ایک دن پہلے آ کے ترنول کے آس پاس نہیں، اگر آپ بھی گئے ہوں چھپ گئے تھے، اگر بھائی انہوں نے اپنے موبائل فون بند کر دیے تھے تاکہ آپ ان کی لوکیشن کا پتہ نہ کریں. چلیں اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان جاتے. تو جب نہیں پھر جب انہوں نے موبائل فون آن کر کے وہاں پہنچے تو پکڑے گئے. نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، سب کو پتا تھا. یعنی پہلے تو میں نے آپ کو کہا آپ کو کہیں جلسہ نظر آ رہا تھا، آپ کے پاس کیمرے ہیں، یہ سامنے بھی لگے ہیں، کوئی آپ نے سٹیج لگتے، کوئی تپال موٹر وے بند کر دی گئی، جلسہ گاہ کھود دی گئی. ارے بھائی تو کچھ تھا تو نہیں نا. ہاں یہ بات کچھ ہوتا تو پھر اس کے بعد ہوتے. یہ تو اب عمیر صاحب آپ ابھی ایک دوسرا نیازی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات سے اگری نہیں کروں گا، وہ ہے کہ 9 مئی جو ہے اٹ واز بلون آؤٹ آف پروپورشن. جب آپ شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹیں اور انہیں اٹھا کے پٹخیں تو اٹس ناٹ آؤٹ آف پروپورشن. جب آپ وہ قلعہ جس کے اندر اسلحہ پڑا ہو فوج کا اس پہ حملہ آور ہوں تو اٹس ناٹ آؤٹ آف پروپورشن. جب وہ وردی جو آپ کے میرے بچوں کی حفاظت کے لیے چھاتیوں پہ گولی کھاتی ہے، جب آپ اس کو ڈنڈوں پہ ٹانگ کے باہر نکلیں تو اٹ از ناٹ آؤٹ آف پروپورشن. اگر آپ چلیں پورے بلیو وارڈ پہ اور جس جگہ عسکری لکھا ہو اس ٹاور کو آگ لگا دیں، باقی سارے چھوڑ دیں تو اٹ از ناٹ آؤٹ آف پروپورشن. تو میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے آؤٹ آف پروپورشن والی. آئی تھنک اٹ واز ناٹ بلون آؤٹ آف پروپورشن، دی ایکٹ واز آؤٹ آف پروپورشن. دا ایکٹ واز میں اسٹرانگ لفظ ہے تو ارریگولر کہہ دیں، کرمنل تو تھا ہی. دیکھیے بات یہ، ابھی بھی میں واپس آتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی سیاسی جماعت مین اسٹریم میں رہے، مگر سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا ہوگا نا. جب آپ کہیں کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں اور 2 دفعہ آپ اٹیمپٹ بھی کر چکے ہوں، آپ جی ایچ کیو کے دروازوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کر چکے ہوں، یہ تو کوشش کر چکے ہیں نا، پرائم منسٹر کے دفتر ادھر ہاؤس پہ دھاوا بولنے کی کوشش کر چکے ہیں، پارلیمان پہ قبضہ کر چکے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، کور کمانڈر کے گھر جا چکے ہیں، ٹاورز کو جلا چکے ہیں، قلعہ پہ حملہ کر چکے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، اگر آپ وفاقی حکومت ہو تو آپ بولیں آئیں قبضہ کریں کیونکہ آپ کو ہم چاہتے ہیں آپ مین اسٹریم میں رہیں، یا تو ایسا انہوں نے نہیں کیا ہو. نہیں، لیکن جب وفاقی حکومت جیل میں بند عمران خان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان کو روکو تو وہ روک دیتا ہے. نہیں تو وہ کیا وفاقی حکومت میں مہربان ہو گئے تو بات کر لیں، آ جائیں ہم سے ویسے بات کریں. ایسی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات. اگر ان کو کچھ مل گئی ہے فیس سیونگ تو اچھا ہوا، اگر نہ ملتی تو کون آتا. اچھا اب جن نے ایک آخری بات، جن نے پہنچنا ہوتا ہے کہیں پہ وہ پہنچ گئے ہیں نا. ابھی آپ نے پتہ نہیں کوئی نعروں کا ذکر کیا، میں نے تو کان میں لگائی ہوئی تھی کہ مجھے سنائی نہ دیں. ابھی بھی یہ میرے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی نا. تو وہ پہنچ گئے. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کو آپ اس طرح نہیں روکا جس طرح بھائی ان کو روکا کہاں پہ، آئے کہاں ہیں جہاں سے روکا. اچھا آپ صبح بتائیے، اگر وہ آ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی آ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا اجازت مل گئی. نہیں سنیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی موبلائزیشن 2 مرتبہ میں نے پہلے جس کو ہیٹرک کے اس میں آپ کے سامنے پیش کیا، موبلائزیشن ہو نہیں پا رہی ان سے. تو 8 نمبر کو بھی نہیں ہوگی. مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے. اچھا میں 8 نمبر کی بات اب نیازی صاحب آپ سے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ بار بار گنڈا بیانات کا ذکر کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کیسے کیسے بیانات دیتے رہے ہیں، ذرا سنیں. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری این او سی کینسل نہیں کرے گا. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی این او سی انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا. دمادم مس کلندر ہونے دو. اچھا اب یہ ایک منٹ سر، وہ بھی چلا دیں اسلام آباد پہ قبضے والا اور وہ بھی چلا دیں جیل سے. کتنے چلاؤں، لیکن میں نے صرف سوال یہ اٹھانا ہے نیازی صاحب کو کہ جب آپ اعظم سواتی صاحب کے ذریعے اور گوہر خان صاحب کے ذریعے بار بار عمران خان کے نام پر جلسہ ملتوی کرواتے ہیں، تو یہ بھائی صاحب جو ہیں جنہوں نے کہا روک سکو تو روک لو اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا جاتا ہے کہ نہیں جی خان صاحب نے کہہ دیا تو اب میں نہیں آ رہا، تو کیا یہ ان کے سیاسی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا؟ اس پہ جواب لیتا ہوں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے آپ کو علی مین گنڈا پور صاحب کا ایک کلپ سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا اسلام آباد آنے سے، لیکن پھر عمران خان صاحب کے نام پہ ان کو روک تو دیا گیا. تو عمیر نیازی صاحب، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وہ رہنما جو پبلک کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب پھر ان کو عمران خان کا نام لے کے روکا جاتا ہے تو کل کو تو ان کی بات کوئی نہیں سنے گا؟ اچھا دیکھیں،
ایک چیز ہے تھوڑا سا اس سے پہلے کہ دیکھیں پروٹیسٹ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہ خالی این او سی پہ کنٹینجنٹ نہیں ہے. این او سی آپ وڈرا کرتے رہیں, بار بار وڈرا کرتے رہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں رہتی. ایز اے شہری ہم نے 2 دفعہ ٹرائی کر لیا, ایز اے جماعت ٹرائی کر لیا, ٹھیک ہے, اسی پرسپیکٹیو میں انہوں نے یہ بات کی, ٹھیک ہے. اور تھوڑا باتیں ایگریسولی کچھ کیا جاتا ہے, کچھ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے, پبلک ایپیٹائٹ کے لیے, تھوڑا نعرے بازی یہ چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم اسی یارڈ سٹک پہ گیج کریں کہ نہیں جی اگلا بندہ تھریٹ کر رہا ہے, وہ ڈفرینٹ لیول ہے. اچھا, جہاں تک موبلائزیشن کا سوال ہے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں ایک سٹرکچر موجود ہے. دیکھیں خان صاحب سے بیونڈ تو پھر کوئی اتھارٹی نہیں موجود نا. اگر پی ٹی آئی کی بات کریں, اب انہوں نے اگر ایک چیز پہ کہہ دیا اور اعظم سواتی صاحب جیسا کریڈیبل بندہ وہ انفارمیشن ریلے کرتا ہے, تو پھر ایز سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ نے ہیڈ بو ڈاؤن کرنا ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ فرق مرال آپ کے کو زیادہ فرق اتنا نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے اس ورکر کو. دیکھیں جو ورکر اتنا افورڈ ہی نہیں کرتا, وہ پنڈی اسلام آباد پہنچ جاتا ہے, جیسا آپ نے پہلے بات کی کہ ایک دن پہلے آ جاتا ہے, اپنے خرچے پہ آ جاتا ہے, فرق انہیں پڑتا ہے. دیکھیں لیڈرشپ نے تو ماننا ہوتا ہے. کئی دفعہ خان صاحب نے کہہ دیا, سخت باتیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کئی دفعہ ود ان پارٹی جیسا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات تھی, ٹھیک ہے, پارٹی میں کچھ لوگوں نے نہیں ایگری کیا تھا, مگر جب لیڈرشپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو اون اپ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ فیصلے اون اپ کیے جاتے ہیں. تو یہ تحریک انصاف نے کسی لانگ ٹرم فائدے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم نقصان کر لیا اپنا؟ دیکھیں میں نقصان نہیں سمجھتا. دیکھیں پی ٹی آئی موبلائزیشن کی عادی ہے. دیکھیں ہم ہفتے بعد پھر اس طرح موبلائز کر لیں گے. 8 ستمبر کو پھر بندے آ جائیں گے یا دیکھیں میں انہیں آج کہتا ہوں, یہ این او سی والی بات کر رہے ہیں, ترنول بہت چھوٹی جگہ ہے. آپ خود دیکھ لیں, وہ 5 کنال کا بھی گراؤنڈ نہیں ہوگا, 5000 بندے سے بھر جاتا ہے. یہ ہمیں آج پریڈ گراؤنڈ دیں, ٹھیک ہے, ہم پریڈ گراؤنڈ کو اوور فلو کر لیں گے. بندہ پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ نہیں ہے. کہا ہاں جی لے لو پریڈ گراؤنڈ, تو ہم حاضر ہیں, ہم تو قبول کرتے ہیں, یہ آج آفر دیں. کیوں جی کرتے ہیں آپ آفر؟ 5 کنال تو بھرا نہیں جاتا, تو پریڈ گراؤنڈ بھریں گے. پریڈ گراؤنڈ تو بہت بڑی. ارے بھائی 5 کنال جتنے لوگ تو آ نہیں سکے. آرڈر تو آج صبح 10 بجے 9 بجے کینسل ہوا, اور آپ نے کہا کہ لیڈران کو بھی نہیں پتا چلا. تو جو قافلے پورے ملک سے چل پڑے ہوئے تھے, وہ تمام قافلے 5 کنال نہیں بھر سکے. ارے 5 کنال میں سے 2.5 کنال اگر بھرا ہو تو پھر پریڈ گراؤنڈ دیں ان کو. 5 کنال ان سے بھرا نہیں جا رہا, خود کہہ رہے ہیں 5 کنال ہے. دعوت دی کہ ملک گیر احتجاج ہوگا, پوری ملک سے قافلے آ رہے ہیں 5 کنال کا ایک پلاٹ بھرنے کے لیے, وہ بھی نہیں بھرا گیا تو کینسل کر دیا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی, یہ موبلائز کون کرے گا؟ زرتاج گل صاحبہ اور علی محمد صاحب کا گروپ کرے گا, حماد اظہر صاحب کا گروپ کرے گا, شیر افضل مروت صاحب کا گروپ کرے گا, عمر ایوب صاحب کا گروپ اتنے تو حرف تہجی نہیں ہیں جتنے ان کے فیکشنز بن چکے ہیں. تو کون کرے گا موبلائز؟ یعنی ایک دوسرے کی بات تو سنتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے. اصل میں تو جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے, جب کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو کون بھرے گا 5 کنال؟ اسی وجہ سے 5 کنال بھرتا نہیں ہے. جی عمیر نیازی صاحب سے جی دیکھیں آپ نے ثوابی کا جلسہ بھی دیکھا. میں کہتا ہوں یہ ہمت کریں, آج اعلان کریں, پریڈ گراؤنڈ نہ بھرا جائے, پھر یہ ہمیں بے شک پورا سال جو ہے نا اسلام آباد جلسہ نہ کرنے دے. بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے موبلائزیشن ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا, انٹرنل ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے, مگر انٹرنل ڈفرینس آف اوپینین کو آپ یہ نہیں لے سکتے کہ جی ڈسینٹ کا ہے, کہ لیڈرشپ کے خلاف کوئی جو ہے نا اس طرح سے الزام ہے. دیکھیں ہر کسی نے کھل کے بات کرنی. آج بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے 9:30 بجے اسی ایشو پہ, اور لوگ کھل کے بات کریں گے, ڈفرنٹ اینگل سے بات کریں گے کہ جی اس فیصلے. اچھا شیر افضل مروت صاحب کی بات ہو رہی ہے, ان کو آج پولیس نے گرفتار بھی کیا, لیکن گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے الزام لگایا جی کہ جیو ٹی وی خبر دے رہا ہے کہ جی جلسہ جو ہے اس کا این او سی منسوخ ہو گیا اور یہ غلط خبر ہے اور یہ ہے اور ڈس انفارمیشن ہے اور اس چینل کا بائیکاٹ کر دیں. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ جیو کی خبر کی تصدیق کر دی. وہ نہ تو پی ٹی آئی کی بات مانتے ہیں, نہ وہ میڈیا پہ چلنے والی خبر کو مانتے ہیں, وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اچھا نہیں میں نے وہ سنا نہیں ہے کہ کہا ہوگا این او سی تو کل کا کینسل ہوا. ہاں تو وہ کہہ رہے تھے غلط ہے, غلط یہ کل انہوں نے بات کی ہے. اچھا پتہ نہیں انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اچھا میرے خیال سے چلے جلد بازی میں کہہ دیا غصے میں جلدی آ جاتے ہیں چلے, مگر ہے کہ بات ہے دیکھیں ان کی اپنی ایک محنت ہے, ٹھیک ہے, ہم ڈفرینس ہو سکتا ہے, مگر ہے کہ وہ اپنے اینڈ سے ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ذرا. یہ جو ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے مہذب انداز میں انتہائی
زہریلے طنز کے تیر آپ پہ برسا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگے. فیکشنز اتنے ہیں دیکھیں فیکشنز ہیں لیکن طنز میرا مقصود نہیں تھا تو میں واپس لے آپ لیتا. نے جو لفظ کہے ہیں مصدق بھائی کہ بڑے اتنے حروف تہجی نہیں ہیں مگر نہیں ہے نا, کم پڑ گئے ہیں. اتنا زہریلا طنز کر رہے ہیں. زہر نہیں تھا اس میں, کاؤنٹ تھا صرف. اس کا ذرا جواب دینے دیں مجھے. دیکھیں نا میں نے صرف گنے فیڈرل ہیں. گورنمنٹ ان کی ہے ٹھیک ہے, اور جب بجلی کے معاملے ہوتے ہیں اعلان پروونس میں بیٹھ کے کر دیا جائے تو وہ بھی تو ڈفرینسز ان کے ہاں بھی تو موجود ہیں, ہمارے ہاں اس لیول کے ڈفرینسز نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھیں باپ بیٹی بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے ہیں, چچا کو پوچھتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہے, وہ ڈفرینس کسی کو نہیں نظر آتا. نا اب اس کا جواب دینا کہ پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, بلاول صاحب کو عشائیے کی دعوت دینی پڑتی ہے, ان کو منانا پڑتا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق پھر کچھ سمریاں جو ہیں وہ بھی روک لی جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ تو 2000 کے بعد سے میں سن رہا ہوں میم سے شین نکل جائے گی, شین سے میم نکل جائے گی. نہیں, شین سے میم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. چلیں میم سے شین, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے, سے میم نکل جائے گا. اور میری بات تو کر لینے دینا. دیکھیں نون میم شین میں تو کچھ ہوا نہیں. اچھا, لیکن زے سے زرتاج گل, این سے علی محمد, اے سے حماد, شین سے شیر افضل مروت, این سے عمر. ابھی میں اس وجہ سے گن رہا ہوں سارے الف بے ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے بھائی کہ جہاں تک بجلی والا معاملہ ہے 200 یونٹ جو 86% پاکستان ہے, وفاقی حکومت نے 86% پاکستان کو پروٹیکشن دی. 200 یونٹ تک 50 ارب روپے وزیر اعظم نے مختص کر کے ان کو پروٹیکٹ کیا گرمیوں میں جو اضافی بل آ رہے ہیں اس سے. اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ ہر صوبے کو دیے جاتے ہیں پیسے کہ وہ جیسے مرضی خرچ کرے, ان کے حصے کے پیسے ہیں. تو پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے زیادہ لوگوں پہ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پہ بھی بوجھ پڑ رہا ہے, تو انہوں نے 500 یونٹ تک اضافی, یعنی 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک اضافی دے دیا. اس کو قابل تحسین جانا. شہباز شریف صاحب اس دن سے 50 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہت احسن قدم تھا یہ. اگر کوئی اور اٹھانا چاہے وہ بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن ان کا حق ہے وہ بے شک مت اٹھائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی پرائرٹیز مختلف ہوں. وہ ہماری پرائرٹیز کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے بل گرمیوں کے دینے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں. تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے آپ؟ ہر صورت جی, ہم تو بڑے احترام سے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہماری حکومت جو چلتی ہے, جب ہمارا جو حصہ تھے کابینہ کا اس وقت بھی بہت احترام کا رشتہ تھا, بہت محبت کا رشتہ تھا, بڑے مشکل فیصلے مل کے کیے, دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی کیے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کیے. ابھی بھی جو پارٹیز نہیں بھی کابینہ میں بیٹھی ہر ایک کا احترام کرتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. اگر کوئی کسی بات پہ ناراض بھی ہے تو اس کو بھی منا لیں گے. اچھا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عمیر نیازی صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب سے جنرل فیض گرفتار ہوئے ہیں تحریک انصاف بہت زیادہ دباؤ میں, اور اسی دباؤ میں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. اچھا دیکھیں دباؤ میں کیوں ہوئے گی, مطلب ریزن نہیں سمجھ آتی. دیکھیں ایک ویٹرن ریٹائرڈ بندہ, ان کے پاس کون سا عہدہ, کوئی کسی جگہ استعمال کر لیا ہو, یا ہم نے کوئی پارٹی میں انہیں مرج کیا ہوا تھا, کوئی عہدہ دیا ہوا تھا, جیسا سندھ میں انہوں نے صدر بنا دیا کسی عہدے دار کو, وہ اس طرح والا تو معاملہ ہی نہیں. پی ٹی آئی اپنی بیس پہ چل رہی ہے, فیصلے خان صاحب کر رہے ہیں, اور خان صاحب بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نومبر 2022 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے, اور نومبر 2024 میں ان کے 2 سال پورے ہو رہے تھے, اور وہ ایکٹیو پولیٹکس میں آنے والے تھے. نہیں میں نہیں سمجھ رہا. اگر وہ ہوتے نا, دیکھیں چکوال کی صوبائی سیٹ جیسا آپ اب کھل کے بات کر رہے ہیں نا, چکوال جب پہلے الیکشن تھا ٹھیک ہے, ان کی فیملی میں سے اس وقت کوئی انٹرسٹڈ تھا الیکشن لڑنے میں, اس دفعہ کسی نے کنٹیسٹ کیا یا اچھا پہلے ان کی فیملی سے لوگ انٹرسٹڈ تھے؟ اگر چکوال سے آپ سروے کریں لگتا تھا کہ نظریہ جس طرح سے چکوال کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, چکوال میں ٹراما سینٹر بن گیا جو چکوال شہر سے ہٹ کے ان کے اپنے علاقے میں بنا ہوا ہے, وہ ادھر سے علاقے سے لوگوں کو فیل آ جاتی ہے نا کہ بندے کے شاید ہو کسی کو آگے کر رہا ہے, مگر اس طرح کا تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس طرح فروری کے الیکشن میں ان کی فیملی میں سے تو کسی نے نہیں کہا. اگر وہ خود آ جاتے ابھی نہیں کوئی ہوتا تو صاف نظر آ جاتا, مگر نومبر 2024 میں وہ خود آ جاتے کہ جی میں پارٹی بنا رہا ہوں, کر رہا ہوں, یا کسی کے ساتھ پارٹی بنا نہیں رہا, ایک پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں, تو وہ ہو جاتے, پتہ چل جاتا پارٹی شامل ہو رہی ہے. ہاں جی, ہاں نہیں بھائی ایسے صحیح کر دوں, پارٹی شامل ہو رہی ہے. کیا کس میں؟ وہ پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے, پارٹی ان میں شامل ہو رہی تھی. وہ آ جاتے یا آ جائیں تو ابھی تو ہمارے تو سننے وننے میں آتا ہے کہ ساری قیادت تو وہی لے کر چل رہے تھے.
باقی تو سارے یہ جو میں الف بے پے تے ٹے کر رہا ہوں، ماڈرن زمانہ ہے جی، کوئی کنیکٹیوٹی کوئی کنیکشن دیکھیں FIA ان کے پاس، تو پھر وہ PTA سرویلنس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ان کو اوپن ٹرائل کر لیں فیض صاحب کا. تو عدالت نے فیصلہ کرنا، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا ہاں دیکھیے کئی ٹرائلز ہیں، عدالت فیصلہ کرتی ہے. ہم نے عدالت کو روک لیا، عدالت نے عمران خان صاحب کا کہا کہ ڈائریکٹ دکھاؤ جی ٹی وی پہ چلاؤ، تو چل گیا. اگر عدالت کہے گی کہ ڈائریکٹ دکھاؤ ٹی وی پہ چلاؤ تو چل جائے گا. اب عدالتی فیصلے مجھ سے پوچھیں گے. جیل ٹرائل کے سارے نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں خان صاحب کے، ورنہ دیکھیں آج تک کسی لیڈر کا جیل ٹرائل نہیں ہوا. جیل ٹرائل کے تمام نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کیے، عدالت نے نہیں کیے. نہیں عدالت کیسے کر سکے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اور اس وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں جی، اگر عدالت کہے کہ آپ پیش کریں، جب کہا ہے عدالت نے تو پیش ہوتے. لیکن عمیر صاحب عام طور پہ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کا جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی نظیر نہیں ہے ہسٹری میں، کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو. نہیں وہ ہوگا بھی انڈر ملٹری ایکٹ ہوگا. دیکھیں ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے نا، اس میں تمام ملٹری لاز پہ فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے، تو اس کا اوپن ٹرائل نہیں ہوگا. پھر خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ پھر ایک سیاسی بیان ہے. اچھا اس سیاسی بیان نہیں، تھوڑا سا ذرا فرق ہے جی. آپ کے کراسپونڈنٹ جاتے رہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے جب خان صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں نا، میڈیا اسپیسیفک کوشچن کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں کوشچن کیا کیا گیا اور کیا جواب آیا، وہ اس سے کو ریلیٹ کریں. رپورٹ کیا ہو رہا ہے خان صاحب نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، وہ جب لنکیج یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے کنیکٹ کریں گے تو زیادہ بہتر، کیونکہ ہم تو یہ ماحول اس طرح دیکھتے ہیں. سوال ان کو کیا جاتا ہے کہ جی کیا آپ جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. مگر وہ کہ 9 مئی کے اگر پرسپیکٹو دیکھیں سوال پورا کیا ہے، دیکھیں جب اس کی باریک بینی میں جائیں گے مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ صافی نے کیا ہوگا کہ جی 9 مئی کے لحاظ سے لنک ہوگا یا رول ہے، تو اگر اس طرح کی بات ہے تو خان صاحب نے کہا ہوگا کہ اوپن کرا لے. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں آج جوڈیشل کمیشن بنا لے، جیسا مصدق صاحب نے بات کی. دیکھیں 9 مئی میں آپ نے سال سے زیادہ وکٹمائز کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے جو مجسموں کی بات کی سارے کی، جس نے کی ہے ایسی حرکت اس کو آج فوٹیج لائیں، آج سزا دیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ وکیل ہیں کہ بہت سے صحافی جو ہیں وہ خان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کریٹیکل کوسچن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آج ایک صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوریج کی اجازت دی ہے. تو اس پر اتنی پابندی کیوں ہے کہ صرف مخصوص صحافی ہی کوریج کر سکتے ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو کنٹرول ہو رہا ہے. بات ہے کہ جب سوال ہیں بڑے سخت سوال بھی خان صاحب سے کیے جاتے ہیں اور انکریمنیٹنگ قسم کے سوال ہوتے ہیں، خان صاحب ہر قسم کے جواب دیتے ہیں. مگر بات ہے جب آپ کر رہے ہیں، آپ نے جیل ٹرائل تو کر لیا، مگر اٹ ہیز ٹو بی این اوپن ٹرائل. جیل ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بند دروازے کا ٹرائل ہے، اس میں تمام کو ایکسیس دے. اب جیسا آپ نے ایک نام لیا ثاقب کا، سمیع ابراہیم صاحب نے اسی طرح اجازت لی، باقیوں نے اجازت لی، بڑے مشکل سے جاتے ہیں. اور نہیں لیکن ان کو پھر بھی وہاں پہ نہیں دیتے. یعنی کہ اگر میں کسی ہائی کورٹ سے اجازت لے بھی لوں کہ میں نے وہاں پہ خان صاحب کی پروسیڈنگ دیکھنی ہے تو مجھے وہ واپس بھیج دیں گے. اور دوسرا ٹائمنگ بھی کرٹیل کریں گے کہ آپ کو کس وقت انٹر کراتے ہیں، کس وقت باہر نکال لیں گے. یہ تو ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ٹرائل شروع ہے اس وقت آپ جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ باہر آنا چاہیں تو آ جائیں اور بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں. پھر میں کوئی ایسی کوشش نہ کروں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب مصدق ملک صاحب، ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے کہ تحریک انصاف اب 8 ستمبر کو جلسہ ملتوی کر کے آپ کی ہیٹرک کرے گی یا نہیں کرے گی. اب یہ تو دیکھیں گے نا، 8 ستمبر آئے گا. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو کیسا بندہ ہے، بس یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈسکس کیے جا رہا ہے. ملک صاحب سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ پیٹرول کب سستا ہوگا. پیٹرول سستا ہونے میں جی 2 چیزیں ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں جو خام تیل کی قیمت ہے، اور دوسرا روپے اور ڈالر کا جو آپس کا رشتہ ہے. کیونکہ اکانومی اب سٹیبلائز ہو گئی ہے، اور جس طرح پہلے ڈی ویلیویشن اکانومی سٹیبلائز ہو گئی جی، آپ کو ڈی ویلیویشن نہیں نظر آ رہی نا، اور بغیر انٹرونشن کے نہیں نظر آ رہی. یہ نوجوان کیوں چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں پاکستان؟ نوجوان میں کل پرسوں یوتھ کانفرنس میں تھا میں، لیکن وہ جو نوجوان وہاں پہ تھے وہ تو سارے وہیں پہ تھے. وہ یوتھ کنونشن کہاں پہ تھا؟ یہ چائنا اس میں جی. اچھا، تو پاک چائنا سینٹر سے دور نہیں ہے یہ فورن آفس ہمارا، یہ قریب ہی ہے. فورن آفس میں آپ پیر یا منگل کو چلے جائیں اور دیکھیں وہاں پہ جو پاکستان چھوڑ کے جانے والے نوجوان جو اپنی اٹیسٹیشن
کروانے آتے ہیں اور پھر بھاری فیس بھی ادا کرتے ہیں حکومت پر، ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں. نہیں، وہ آپ پاکستان سے جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستان سے لاکھوں کروڑوں لوگ پہلے بھی جا چکے ہیں، جو بیرون ملک جا کے، بعض لوگ تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ سڑکیں بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تپتی دھوپ میں. یہ پاکستان سے باہر جانے کا سلسلہ کوئی نیا تو نہیں. اچھا، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا لیکن آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یوتھ کنونشن میں آپ کو ایسے نوجوان ملے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یوتھ کنونشن میں اگر آپ جاتے تو جتنے بھی لوگ بچے بچیاں وہاں پہ موجود تھے، ان سب کی آنکھوں میں تو چمک تھی. یہ جو تاریکی کی گفتگو ہر لہجہ چلتی ہے، روز رات کو ایسے لگتا ہے پاکستان برباد ہو گیا، پاکستان ختم ہو گیا، سب پاکستان سے جا چکے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں رہ گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہ بربادی. وہ تو اور باتیں کر رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے سٹارٹ اپ کرنی ہے، ہم آئی ٹی کے اندر یہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ وہ آئی ٹی میں کیا کریں گے جب انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا، سلو ہے اتنا. انٹرنیٹ کو فکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ جو امید کی بات ہے، یعنی جب میں شام کو آتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں مختلف فورا کے اوپر، تو ایسی تاریکی دیکھنے سننے میں آتی کہ رات کو نیند نہ آئے انسان کو. تو ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ انٹرنیٹ کو فکس کرنا. جی، انٹرنیٹ کو فکس کرنا تو ایک بات ہے، مگر امیدیں یا کسی کی آنکھوں میں چمک وہ کیوں نہیں لوگوں کو دکھتی، وہ ایک دوسری بات ہے. یعنی کیا ہے ایسی تاریکی یار، کیا ہو گیا ایسا کہ آپ کو لگتا ہے یہ ڈوب گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ برباد کیوں ہو گیا برباد؟ یہاں پہ 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ 50% لوگ جو ہیں وہ 19 سال کے ایوریج ایج ہے ان کی، 19 سال یا اس سے کم کے ہیں. ان کو ایک مستقبل دیکھنا ہے، ان کو مستقبل بھی تو دکھائیں، ان کو کوئی روشنی کی کرن، کوئی امید. ہم آپس میں بیٹھے یہ سیاسی ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو ایک ملک ہے جو 3-4% پہ ترقی بھی کر رہا ہے، جہاں پہ ایگریکلچر 6.5% پہ بڑھ رہا ہے، تو کچھ ہو رہا ہے نا، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ویسے عمیر نیازی صاحب، اگر ڈیویلیویشن نہیں ہو رہی اب ڈالر کی، پاکستان جو ہے وہ پہلے کہا جاتا تھا ڈیفالٹ کرنے والا، ڈیفالٹ پہ نہیں ہوا، تو یہ اچھی چیزیں بھی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ جب بے شک پاکستان سے ہی ساروں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں. پاکستان مدینہ ثانی ریاست ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نے چلنا ہے. مگر دیکھیں، امیدیں کے ساتھ دیکھیں لوگوں کے خواب بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس ورکر کا کیا قصور ہے جو ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا. آج ٹیکسٹائل کا وہ حال ہے، آپ دیکھیں 2 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں ورکر افیکٹ ہوا ہے. تو یہ کتنی فیملیز بنتی ہیں جن کا روزگار ہی نہیں ہے. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لیں، میں ایک پولیس والے بندے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ آف دا ریکارڈ فگر بتا رہا تھا کہ ہمیں پرچے نہیں درج کرنے دیتے. تو ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ اسٹریٹ کرائم کراچی کا اٹھا لیں، 2000 سنیچنگ پر ڈے ہے. 1000 کا فگر لاہور میں پہنچ گیا ہے. 300 سے 350 پر ڈے. آپ چلیے اچھی بات ہے کہ آج آپ نے صرف کراچی کی بات نہیں کی، آج آپ نے لاہور کی بھی بات کی. ہاں جی، یہ ہر جگہ. یہ کراچی والوں کا شکوہ ہے کہ بھئی یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے صرف کراچی میں نہیں ہوتا، یہ تو لاہور میں بھی ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. مگر یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے لوگوں کے لیے پاس ایونیو ہی نہیں ہے. جب 72% عوام آپ کی مہینے کی اپنی سیلری میں گزارا نہیں کر سکے گی تو حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں فوراً اوپن اپ ہونا پڑے گا، اپنی اکانومی کو، اپنے سارے معاملات کو درست کرنا پڑے گا. آپ نے انٹرنیٹ پہ قدغن کیوں لگائی؟ خالی یہ آپ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، بجائے اس کے. پی ٹی اے کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی 2020 میں تو کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ فائر وال لگاؤ. دیکھیں، اور امپلیمنٹیشن کا فریم ورک بھی اپروو کیا. دیکھیں، فائر وال کی بھی ایکسٹینٹ ہوتی ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پلیٹ فارمز کو بند کر رہے ہیں. ٹویٹر کو بند کیا، باقیوں کو بند کرنے کے چکر میں اب اکنامک لاس کتنا ہو رہا ہے. دیکھیں، اب پی ٹی اے کے چیئرمین نے ہی بیٹھے ہوئے وہ ایگزیکٹ فگرز نیکسٹ میٹنگ میں دیں گے، آئی ٹی ٹیلی کام کی. وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے 7 سے 8 ملین ڈالر ا ڈے کا تو نقصان ہے ہی ہے. پھر آپ کو ایز ان ریلائبل پارٹنر دنیا ڈکلیئر کر رہی ہے ان آئی ٹی سیکٹر. تو آپ جس کو $3.5 بلین کی انڈسٹری ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اسے $50 بلین پہ لے کے جائیں گے، تو کس طرح لے کے جائیں گے جب آپ ایک مسئلے پہ تو آپ دونوں میں اتفاق ہے کہ یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے انٹرنیٹ کو فکس کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2020 میں یہ فائر وال کا پروجیکٹ شروع کیا اور امپلیمنٹیشن کری ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت. تو دونوں پھر اپنی غلطی جو ہے وہ درست کریں نا جی. اگر آپ نے کسی جگہ پہ اگر کوئی بھی فریم ورک ہے، اگر آپ
اگر تو جن چیزوں کا مقصد ملک کے اندر سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے یا سائبر اٹیک سے روکنا ہے ملک کو، اس کے لیے فائر وال بنائی جا رہی، تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن ایسے طریقے سے ہونی چاہیے، کوئی بھی وجہ ہو کہ کاروبار کے اندر کوئی وہ نہیں خلل نہیں آئے۔ اس حد تک میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، اور یہ مگر یہ اس کو پرووک کرنا، اس کو پولیٹیسائز کرنا، یعنی اپنے ہی فیصلوں کو پرووک کرنا اور پولیٹیسائز کرنا کہ فائر وال بند کرنے کے لیے، تو ان کی فائر وال کھولنے کے لیے ہوتی ہے اور ہماری فائر وال بند کرنے کے لیے ہوتی، ایسے نہیں ہوتا۔ فائر وال ایک ہی ہوتی ہے، وہ دنیا میں آتے ہیں سائبر اٹیکس کے خلاف پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ لگائی جاتی ہیں فائر والز، لیکن چلیں آپ کی بھی فائر وال تھی، ہماری بھی فائر وال تھی، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ذرا آخر میں دوبارہ بتا دینا کہ پیٹرول کے سستا ہونے کے، جی میں نے بتایا کہ وہ جو رشیا کا تیل تھا وہ کب آئے گا؟ جی رشیا کا تیل تقریباً ہم تو جو لائے تھے 1 لاکھ ٹن، اس سے بہت ہماری ریفائنری کو فائدہ ہوا تھا، بے انتہا فائدہ، کیونکہ میں کمرشل ٹرمز کے اندر کانفیڈینشیلٹی تھی، میں وہ آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ ہماری حکومت جب بدلی تو یہ ڈیل پھر پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گی کہ ہر ریفائنری اپنا رشین تیل خود منگوائے، تو اس سے 6 گنا زیادہ تیل اس کے بعد سے آ چکا ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہا ہے، وہ سرکاری اس میں نہیں آ رہا ہے۔ اب ہم نے دوبارہ گفتگو شروع کی ہے PRL سے کہ سرکار جو ہے، جو ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے جس کا فائدہ پرائیویٹ سیکٹر لے رہا ہے، تو سرکار کو بھی اس کا فائدہ دوبارہ سے لینا چاہیے، تو دے آر ورکنگ آن دا ڈیٹیلز۔ آخر میں یہ بتائیں کہ جی آپ کو ایز اے پارلیمنٹرین یہ لگتا نہیں ہے کہ آج کل حکومت اور اپوزیشن کا زیادہ فوکس آپس کی لڑائی میں ہے، پبلک کے ایشوز کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پبلک کے ایشوز کو دونوں جماعتیں اگنور کر نہیں سکتی کیونکہ ووٹ لے کے اسی پہ آنا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس کو سرمونیلی ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں بجٹ جس طرح سیشن جس طرح سے ہوا کہ ہماری کوشش کہ جی بجٹ پاس کرانا ہے، حالانکہ اگر یہ سیاستدان اتنا بڑا فورم ہے اس کو پراپرلی ڈسکس کریں، ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں، بہت ساری بہتری آ سکتی ہے۔ آپ نے اتنا بڑا حجم کریٹ کر دیا کہ جی ہم اتنے ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، ایک سپر ٹیکس لگا دیا سیلری بندے پہ ہی، لوگ اس وجہ سے آپ کے بھاگ رہے ہیں، اسی کو آپ بہتر کر سکتے تھے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مطلب مجبوری ہوتی ہے کہ IMF نے ٹارگٹس دیے ہوئے ہیں، انہوں نے سرٹینٹی کی طرف گئے، انہوں نے کہا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں یہ سرٹن سورس ہے تو انہی پہ برڈن ڈال دو، بجائے اس کے کرنا کیا چاہیے تھا کہ بہت سارے لوگ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں۔ اچھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا پاکستان؟ دیکھیں پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ ہوگا بھی نہیں۔ دیکھیں پاکستان ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک سروائیو کر رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کی معیشت بہت بڑی معیشت بن سکتی ہے۔ دیکھیں 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، آپ اس کو یوٹیلائز تو کریں نا صحیح ڈائریکشن پہ، ہم اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے۔ ہمارا ایگریکلچر ہے، ہم اس کو اس طرح سے انسینٹیوائز ہی نہیں کر رہے جس طرح انڈیا کر رہا ہے۔ انڈیا نے آج اپنے کسان کو بجلی کی کھاد کی سہولت دی ہوئی ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹے ٹائم پہ گندم امپورٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنے ہی کسان کا استحصال کرتے ہیں۔ آج خالی ایریاز میں انسینٹیو دے دیں کہ جی آپ نے آئل سیڈز اگانے ہیں، آپ کا امپورٹ بل نیچے آ جائے گا۔ دیکھیں اس پہ مل کے بات ہو سکتی ہے، ایفرٹ ہو سکتی ہے، پروونشل گورنمنٹس کو بٹھایا جا سکتا ہے، بہت سارے ایریاز ہیں۔ اگر پروونشل گورنمنٹس کو بٹھا کے یہ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے تو گنڈا پور صاحب آگے بیٹھیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ SIFC میں نہیں بیٹھتے؟ عمیر خان صاحب کو، نیازی صاحب کو بلا لیا کریں، میں نے تو یہ بات ان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، اور اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے ان سے گفتگو کر کے، آج اتنی مدلل گفتگو کی ہے اور اتنی کنسٹرکٹیو گفتگو بھی کی ہے کہ میری تو خواہش، کہیں مروا نہ دیجیے گا۔ میرا مقصد یہ ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں ریٹریکٹ کرتا ہوں جی، بہت برے آدمی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔